اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف تہجی میں نیکسٹ جو لیٹر ہے وہ غاد ہے۔ غاد کو بھی 3 یا 5 الف کے برابر سابقہ قانون کے تحت جو پہلے بتایا جا چکا لمبا کر کے پڑھیں گے، اسٹریچ یا لانگ کر کے پڑھیں گے۔ غاد کو جو مخرج ہے وہ دائیں طرف کی یا بائیں طرف کی اوپر کی جو 3 داڑیں ہیں جن کو طواحن کہتے ہیں، داڑوں کے نام پر انشاءاللہ ایک ویڈیو مکمل طور پر اپلوڈ کی جائے گی جس میں مکمل طور پہ سمجھا دیا جائے گا کہ دانت ٹوٹل کتنے ہیں منہ میں اور ان کے نام کیا کیا ہیں۔ تو طواحن اور نواجس جو بائیں طرف والی اوپر کی داڑیں ہیں یا دائیں طرف والی اوپر کی جو داڑیں ہیں، یہ 3 یا 4 بنتی ہیں داڑیں۔ ان کے ساتھ زبان کی جو کنارہ ہے، اگر رائٹ سائڈ پہ لگانا چاہتے ہیں تو رائٹ سائڈ والا کنارہ، اگر لیفٹ سائڈ پہ لگانا چاہتے ہیں تو زبان کا لیفٹ سائڈ والا جو کنارہ ہے وہ اوپر والی داڑوں کے ساتھ جب ٹچ ہوگا تو یہ لفظ ادا ہوگا۔ اس کو یوں ریڈ کریں گے، واد۔ آخر میں اسی طریقے سے قلقلہ ہوگا کیونکہ اس کے اینڈ میں بھی دال ساکن آتا ہے، اور دال ساکن کا رول یہ ہے کہ قرآن پاک میں جہاں پر بھی دال ساکن آ جائے اس پہ قلقلہ کیا جاتا ہے۔ تو اس کو یوں پڑھیں گے، واد واد واد۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی جو انتشار کا سبب بھی بنتی ہے عموماً، وہ یہ ہے کہ ایک مسلک والے کہتے ہیں کہ اس کو داد پڑھیں، ایک والے کہتے ہیں کہ اس کو زواد پڑھیں۔ میں یہاں پر ایک بہت بڑا ثبوت دینے لگا ہوں۔ یہ میرے سامنے جو پیج اوپن ہے یہ مدنی چینل والوں کا ہے، جو ان کا مدنی قاعدہ ہے اس کا پیج ہے جس میں مخارج انہوں نے لکھے ہیں۔ اس میں وہ غاد کا مخرج یہ لکھ رہے ہیں کہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، یعنی جو مخرج میں نے پہلے ایکسپلین کر دیا، سیم مخرج یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اس کے برعکس دوسرا جو مسلک ہے جس کو دیوبند کہتے ہیں، وہ زیادہ تر نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں، اور ان کے نورانی قاعدہ کا یہ میں نے اسکرین شاٹ لگایا ہے۔ اس کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں غاد کا مخرج انہوں نے جو لکھا ہے کہ زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑوں سے لگے، بائیں طرف سے آسان اور دائیں طرف سے مشکل، اور دونوں طرف سے ایک دم نکالنا بہت مشکل ہے، یعنی کہ دائیں طرف یا بائیں طرف کی اوپر کی داڑوں سے یہ ادا ہوتا ہے، یعنی دونوں مسلک اس بات پر متفق ہیں۔ اب یہ رولا کیا ہے، یہ پرابلم کیا ہے کہ ایک مسلک والے کہتے ہیں کہ اس کو داد پڑھیں، دوسرے والے کہتے ہیں کہ اس کو زواد پڑھیں۔ یہ دونوں تلفظ غلط ہیں۔ جو انہوں نے مخرج لکھے ہیں اس کے اعتبار سے نہ داد پڑھا جا سکتا ہے نہ زواد پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ اگر خیالات اپنے خیالی خیال میں پڑھتے ہوئے یہ نوٹ کریں کہ داد پڑھتے ہوئے زبان کہاں لگتی ہے، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ زبان کی جو سامنے والی نوک ہے وہ سامنے کے 2 اوپر والے جو دانت ہیں جن کو ثنایا علیہ کہتے ہیں ان کے پیچھے ٹچ ہوتی ہے۔ داد پڑھ کے آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اور اگر زواد پڑھا جائے تو اس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، زواد میں بھی زبان کی نوک سامنے ٹچ ہوتی ہے ثنایا علیہ کے ساتھ، یعنی یہ مخرج اس کا ہے ہی نہیں، نہ زواد پڑھنے کا نہ داد پڑھنے کا۔ اس کا جو مخرج ہے ان دونوں کے بین ہے، یعنی دونوں کے درمیان کا مخرج ہے جو کوئی بھی نہیں نکالتا، اور خام خواہ کا انہوں نے آپس میں جھگڑا لگایا ہوا ہے۔ اس کو صحیح طریقے سے مخرج کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو نہ داد کی آواز آئے گی نہ زواد کی آواز آئے گی، اور میرے خیال سے رول کے تحت اگر پڑھا جائے تو یہ جو انتشار مسلکی اس وقت وبا ہے کہ ہر دوسرا شخص جب قاعدہ پڑھنے کے لیے بچوں کو استاد کے پاس بھیجتا ہے تو سب سے پہلی وہ فرمائش یہ کرتا ہے، ایک مسلک والے یہ فرمائش کرتے ہیں کہ بچے کو داد نہیں پڑھانا زواد پڑھانا ہے، دوسرے مسلک والے کہتے ہیں کہ زواد نہیں پڑھانا داد پڑھانا ہے۔ حالانکہ کتنی جہالت کی بات ہے کہ دونوں مسلکوں کے جو علماء ہیں انہوں نے جو مخارج لکھے ہیں وہ سیم لکھے ہیں، مخرج ایک ہی ہے دونوں قاعدوں کے اندر، چاہے وہ مدنی قاعدہ ہو یا نورانی قاعدہ ہو،
دونوں کے اندر مخرج ایک ہی لکھا گیا ہے، اور پڑھنے میں اتنا ڈفرینس پیدا کر دیا ہے عوام کے اندر، اتنی یعنی ان کے ذہنوں کے اندر اتنی کنفیوژن پیدا کر دی ہے کہ اللہ معاف کرے، وہ ذات پڑھنے کو پتہ نہیں کفر سمجھتے ہیں یا داد پڑھنے کو دوسرے کفر سمجھتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اس لفظ کی جو ہے، یہ جو لیٹر ہے، اس کی اچھی طرح سے پریکٹس کی جائے تاکہ ہم مسلکی انتشار سے بھی باہر نکل آئیں، ہمارے درمیان جو مسلکی جو انتشار چل رہا ہے اس سے بھی دور ہو جائیں، اور اصل جو اس کا مخرج ہے اس مخرج کے اعتبار سے بھی یہ پڑھا جا سکے۔ تو اس کو بار بار پریکٹس کیجئے۔